الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں سیرت پاک کے کچھ مضامین عرض کیے گئے تھے، اسی کا تسلسل، اسی گفتگو کا آج بھی تسلسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع فرمائی تو اس وقت آپ کو مکے والوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو آپ کے قریب ترین لوگ تھے، جو آپ کی زندگی سے خوب اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے ایمان لانے میں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کی، جیسے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے صدیق حمیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی جو کم سن تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد مختلف لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ کچھ دنوں تک یہ دعوت خاموش طریقے پر رہی، پھر آپ نے علانیہ کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ایمان کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد مکے والوں کا رد عمل بھی کھل کر سامنے آیا، اور انہوں نے آپ کی مخالفت میں اپنا زور دکھانا شروع کر دیا۔ جب مکے والوں نے یہ دیکھا کہ باوجود سخت مخالفتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور لوگ اس پیغام حق کو قبول کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے اور تدبیریں کی تاکہ اس دعوت پر روک لگائی جائے۔ جب انہوں نے اسلام کی اشاعت دیکھی کہ یہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب موسم حج قریب آنے والا ہے، اور جزیرۃ العرب میں اطراف و اکناف سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے، اور اس وقت آپ بھی جائیں گے اور لوگوں کو اپنی دعوت پیش کریں گے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو کسی بات پر متفق ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ یک زبان ہو کر آپ کی مخالفت کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا کہ آنے والے لوگوں کو ان سے روکنے کے لیے کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک سردار ولید بن مغیرہ ہے، اس کے پاس سب کے سب جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا، کیا بات تم کہنا چاہتے ہو؟ تم اپنی آراء پیش کرو، پھر میں اپنی بات رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کاہن ہیں۔ اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے جو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، جو سچی جھوٹی ہر قسم کی ہوا کرتی تھیں۔
اور شیاطین ان کو یہ باتیں پہنچایا کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے ساری باتیں سنی اور اس نے کہا کہ ان کو کاہن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہانت کیا ہے، اور ان کی باتیں کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کہا جائے کہ یہ شاعر ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کا کلام شعر نہیں ہے، ان کا کلام ہے تو معجزانہ کلام، ویسا کلام لوگ پیش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کلام کو شعر نہیں کہا جا سکتا۔ تم اگر کہو گے شاعر ہے تو لوگ حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ کہا گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ مجنون ہیں، ان کو جنون و پاگل پن لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ اپنی عقل مندی سمجھداری میں بالکل نمایاں اور ممتاز ہیں، ایسے سمجھدار دانشمند آدمی کو مجنون قرار دیا جائے یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کہیں گے کہ یہ ساحر اور جادوگر ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ساحر اور جادوگر بھی نہیں ہیں، مگر ٹھیک ہے اب کچھ نہ کچھ تو کہہ کے لوگوں کو روکنا ہے، تو اب اس میں سب سے مناسب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہیں، اور اپنے جادو سے میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کی بات مت سنو۔ تو اس طرح سے مکے والے متفق ہو گئے کہ اب جو بھی قافلے قبیلے آئیں گے حج کے لیے موسم حج میں، یا اس کے علاوہ بھی، ان سب کے سامنے ہم پہلے سے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک شخص ہے اور اس کا جادو بڑا سخت ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا۔ تو لہٰذا وہ اس بات پر متفق ہو گئے، اور آنے والے لوگوں سے وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، حق سے روکنے کے لیے۔ جیسے اس زمانے میں بھی مسلمان اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں، اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو لوگوں سے چھپانے کے لیے اس وقت بھی دنیا میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دشمنوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی حرکتوں سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو بنیاد پرست کہا جائے تو بنیاد پرستی تو اچھی چیز ہے، کیونکہ کوئی بھی عمارت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جبکہ اس کا تعلق اس کی بنیادوں کے ساتھ ہو۔ بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو ہماری جو سماجی زندگی ہے، جو انسانی زندگی ہے، یہ جن اچھے اقدار پر قائم ہے، جن اچھی بنیادوں پر قائم ہے، ان اچھی بنیادوں کو باقی رہنا چاہیے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان اچھے اقدار کو، اچھی بنیادوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پورا انسانی معاشرہ تباہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سے جاندار زندگی گزارتے ہیں، اور انہی میں ایک انسان بھی ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ انسان، اس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک خاندانی زندگی گزارتا ہے، ایک فیملی لائف گزارتا ہے، اور اسی میں انسان کا شرف ہے، انسانی خصوصیات باقی رہتی ہیں، انسانی عزت و شرافت باقی رہتی ہے اسی سے۔ لیکن آج بنیاد کو چھوڑ دیا گیا، تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنی بنیاد سے ہٹ گئے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، اور انسان بھی گویا انہی جانوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا جو جانور روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ حسب اور نسب ہے، نہ رشتے باقی ہیں، نہ رشتوں کا تقدس باقی ہے، نہ رشتوں کا لحاظ باقی ہے، بس ہر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔
باپ اپنی زندگی گزار رہا ہے، بیٹا اپنی زندگی گزار رہا ہے، میاں اپنی زندگی، بیوی اپنی زندگی، یہ زندگی انسانوں کی نہیں جانوروں کی زندگی ہو گئی۔ تو غرض یہ کہ درمیان میں ایک بات یہ عرض کر دی گئی کہ آج ہم لوگ بھی حالات سے پریشان ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں تو ہمارے لیے سیرت میں سبق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب سے، مشرکین سے، بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو تم کو تکلیف پہنچانے والی ہوں گی، لیکن تم صبر و تقوی اختیار کیے رہنا، یہ ہمت کا کام ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہا جاتا، شاعر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، مجنون کہا جاتا، اور اسی طرح سے ایک تعارف آپ کا یہ کیا جاتا آپ کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا کہ یہ صابی ہو گئے ہیں۔ صابی کا مطلب بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لیکن ان کی یہ تدبیریں دعوت اسلامی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک پیشکش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ وہ بہت دانشمند سمجھدار آدمی تھا، حضور کی خدمت میں وہ نمائندہ بن کر کے آیا مکے والوں کی طرف سے۔ اس نے حضور سے کہا کہ بھتیجے، تم ہماری ہی قوم کے ایک فرد ہو، تم سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، لیکن تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جس سے اپنی قوم میں تم نے تفریقہ ڈال دیا، اور ایک ایسا عقیدہ پیش کیا جس کے نتیجے میں ہمارے باپ دادا بے وقوف اور احمق قرار پاتے ہیں۔ تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مال ملے تو ہم سب مل کر اتنا مال دیں گے تم کو کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تمہارا ارادہ کسی عورت سے یا کچھ عورتوں سے نکاح کرنے کا ہے تو جن سے تم نکاح کرنا پسند کرتے ہو ہم تمہارا ان سے نکاح کرا دیں گے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم سرداری حاصل کرو تو ہم سب تمہیں اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہیں ملوکیت اور بادشاہت کی خواہش ہے تو ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، لیکن تمہیں اپنا بادشاہ اور ملک بنانے کے لیے تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب باتیں سنی، پوچھا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مجھے تمہارے مال دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کسی سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے، مجھے عزت سرداری اور بادشاہت نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، میں تم کو اس کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ کے ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم میری بات کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دنیا آخرت دونوں کی سعادت ہے، دونوں جہاں کی کامیابی اور فلاح تمہارے لیے ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم تنزیل کی تلاوت شروع فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آگے کافی دور تک آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ وہ اس طرح اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک کر سن رہا تھا اور مبہوت سا تھا اس کلام کو سن کر کے۔ وہ آپ کا کلام سنتا رہا۔ آگے ایک آیت آئی جس میں یہ مضمون ہے کہ میں تم کو ویسے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب عاد و ثمود پر آیا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو جیسے ہی آپ اس آیت پر پہنچے
تو وہ اپنے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، فوری اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور کے منہ پر رکھ دیا خوف اور ڈر کے مارے، اور اس نے کہا کہ آپ آگے مت پڑھیے، یعنی وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی عاد و سمود جیسا عذاب آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دور تک آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور آگے آیت سجدہ ہے وہاں تک آپ نے تلاوت کی، پھر آپ نے سجدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بس میرا جواب یہی ہے، تو وہ خاموش اٹھ کر چلا گیا۔ جو لوگ اس کو بھیج کر اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا جواب لے کر کے آتا ہے، انہوں نے دور سے دیکھا، ابو جہل بھی تھا، ابو جہل نے دور سے دیکھا تو کہنے لگا عتبہ وہ نہیں ہے جو جاتے وقت تھا، عتبہ کا چہرہ بدل گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عتبہ پر بھی اب اس جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ پہنچا، لوگوں نے پوچھا کیا جواب لے کے آئے؟ عتبہ نے کہا دیکھو میں نے ان کا کلام سنا ہے، وہ کلام شعر نہیں ہے، وہ کلام جادو نہیں ہے، وہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، عجیب و غریب کلام ہے، اس کے اندر ایک عجیب رونق اور ہیبت ہے۔ میرا تو تم کو یہ مشورہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر عربوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو تمہارا مقصد خود ہی پورا ہو جائے گا، تم کیوں دشمنی میں پڑتے ہو، اور اگر ان کا معاملہ غالب آ گیا تو وہ تمہاری ہی قوم کے ایک فرد ہیں، ان کے غلبے میں تمہارے لیے بھی عزت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ عتبہ تم بھی متاثر ہو گئے ان کی باتوں سے، اور یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال اس طرح کی تدبیریں وہ مسلسل اختیار کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ مکے والوں نے ایک اور پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت پرستش نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن ایک مفاہمت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، لو اور دو والا کچھ معاملہ اختیار کر لیں گے، آپ کی بات بھی رہ جائے ہماری بات بھی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس سورہ میں اعلان کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی مفاہمت کا سوال نہیں ہے، جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو میں کبھی نہ ان کی پرستش میں نے کی ہے نہ کبھی آئندہ کروں گا، اور اگر تم ان کی پرستش کے ساتھ میرے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے خدا کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ان معبودوں کی پرستش کے ساتھ اگر تم میرے رب کی عبادت کرو گے تو بھی وہ عبادت نہیں سمجھی جائے گی، لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ تم ہمارے دین پہ عمل کرو کچھ ہم تمہارے دین پہ عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیات بھی اسی کے جواب میں نازل ہوئی، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، اے نادانو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً یہ وحی تمہارے پاس بھی بھیجی گئی ہے پیغمبر، اور تم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل اکارت جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تمام پیغمبروں کو بھی واضح طور پر بتا دیا گیا
کہ جو شرک کرے گا اس کا سارا عمل اکارت جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ بس صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو رد فرما دیا۔ پھر انہوں نے مختلف قسم کی فرمائشیں اور مطالبات کیے۔ مثلا یہ کہا کہ مکے میں پہاڑ ہیں اور وادی تنگ ہو جاتی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اگر نبی اور پیغمبر ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیں یہاں سے، یہاں پر پانی کی کمی ہے، نہریں جاری کر دیں آپ تاکہ یہاں بھی باغات لگیں۔ ایسا کریں آپ کہ آپ اللہ سے یہ کہیں کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھیج دے اور فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا رہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ پیغمبر ہیں۔ یا ایک کام یہ کیجئے کہ ہمارے جو اوپر کے ایک دادا ہیں قصی بن کلاب، ان کو آپ قبر سے زندہ کر کے اٹھا دیجئے، وہ آ کے یہ بول دیں کہ آپ پیغمبر ہیں تو ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ تو بہرحال اس قسم کی نامناسب فرمائشیں مطالبات وہ کرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے جواب میں یہ فرماتے کہ یہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کبھی وہ کہتے کہ عذاب لے آؤ تو آپ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کب عذاب بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے یا عذاب دے، اور جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو اس قسم کی کوئی نشانی ظاہر کرے نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میں تو بس اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں، عذاب سے ڈراتا ہوں، میری بات مانو گے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی پاؤ گے، اگر تم نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک سفر مدینے کا کیا اور یہودیوں سے مشورہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہود اہل کتاب ہیں، تو یہود سے مشورہ کر کے آئے اور حضور کی نبوت اور رسالت کو جانچنے کے لیے گویا حضور سے امتحان کے طور پر کچھ سوالات کیے انہوں نے، اور انہی سوالات کے جوابات میں سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اصحاب کہف غار والوں کے متعلق سوال تھا، ذوالقرنین کے متعلق سوال تھا، اور روح کے متعلق سوال تھا جو سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ان کے بھی جوابات عنایت فرمائے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کی دعوت کا، ان کی مخالفت کا، اور اس طرح سے علانیہ دعوت کے بعد 3 سال، علانیہ دعوت سے پہلے 10 سال، علانیہ دعوت سے پہلے 3 سال، علانیہ دعوت کے بعد 10 سال، 13 سال مکے میں آپ نے اسی جد و جہد اور کشمکش کے اندر زندگی گزاری۔ آگے کے حالات انشاءاللہ پھر حسب موقع آئندہ کی مجلسوں میں ذکر کیے جائیں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، سنتیں ادا فرمائیں۔